یا علی یا علی یا علی۔ شاعر نے 4 مصرے لکھے، میں اسی ماہ رمضان میں مطالعہ کافی کثرت سے کیا۔ کیا مصرے لکھے، غور فرمانا۔ میں نے کہا کہ علی اللہ کا معجزہ ہے، جیسے قرآن مصطفیٰ کے لیے اللہ کا معجزہ، اسی طرح علی بن ابی طالب بھی مصطفیٰ کے لیے اللہ کا معجزہ۔ جیسے قرآن اللہ کی آیت ہے، بے شک وہ آیتوں کا مجموعہ ہے، لیکن قرآن اللہ کی آیت ہے، معجزہ ہے، ایسے ہی ہے نا۔ علی بن ابی طالب کیا ہے؟ اللہ کی آیت ہے، معجزہ ہے، نشانی ہے۔ علی بن ابی طالب معجزہ الہی ہے۔ قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں، جیسے قرآن ہادی بھی ہے، نعمت الہی بھی ہے، اسی طرح علی بھی اللہ کی نعمت بھی ہے، ہادی بھی ہے۔ جملے لینا نہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میں تو معراج کرانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ علی سمجھ تو آئے دنیا کو۔ دنیا تو بہت پیچھے رہ گئی علی سے۔ اس لیے شاعر نے وہ 4 مصرے لکھے، سنیے گا ذرا، ذوق سماعت رکھتے ہو تو ذرا سنیے۔ کہا ذات واجب کی قسم، ذات، سننا ذرا، ذات واجب یعنی اللہ۔ ذات واجب کا معنی ہوتا ہے جس کو کسی نے وجود دیا نہیں ہے، باقی سب کو اللہ نے وجود دیا، مصطفیٰ سے لے کر الی آخر کائنات، دنیا میں جو آئے گا اس کو اللہ نے نعمت وجود عطا فرمائی ہے۔ لیکن ذات ربوبی وہ ہے جسے کسی نے کچھ عطا نہیں کیا، جس کے ارادے میں کوئی شریک نہیں ہے، جس کی مشیت میں کوئی شریک نہیں ہے، جس کی تقدیر میں کوئی شریک نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، فرمانا، غور فرمانا، جو دیتا ہے اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے، جو کھلاتا ہے کسی نے اس کو کھلایا نہیں۔ یہ دعا جو شن کبیری تو میں 3 گھنٹے پڑھ چکا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، کسی کوئی اس کو کھلاتا نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جو غنی ہے، محتاج نہیں ہے، جو سخی ہے، جس کے ہاں بخل نہیں ہے، تو اسی کو تو ذات واجب الوجود کہتے ہیں۔ اب سمجھ آگے، اب میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، اچھا ذوق سماعت رکھتے ہو تو ذرا سن لینا۔ کہا کہ ذات واجب کی قسم، ذات علی نعمت ہے۔ سنیے گا، ذات واجب کی قسم، ذات علی نعمت ہے، دونوں عالم میں محمد کا وسیع نعمت ہے، وہ شہنشاہ ولایت، وہ ولی نعمت ہے۔ کیسے جملہ کہوں، یہ کیسا شہنشاہ ولایت ہے، یہ کیسا علی ولی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ ولایت ملی تو کہاں سے ملی؟ دینے والا پروردگار ہے، اعلان کرنے والے مصطفیٰ ہیں، مقام مقام غدیر ہے۔ لیکن کیا جملہ آخری مصرے کے لیے میں نے جو جملے کہے میں پھر پڑھ دیتا ہوں کہ ذات واجب کی قسم، ذات علی نعمت ہے، دونوں عالم میں محمد کا وسیع نعمت ہے، وہ شہنشاہ ولایت، وہ ولی نعمت ہے۔ لو جو بیدار ذہن بیٹھے ہو، کہا کہ خم کے میدان کی وہ خاص گھڑی نعمت ہے۔ وہ لمحہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب مصطفیٰ کے ہاتھ میں مرتضیٰ کا ہاتھ تھا۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ خم کے میدان کی وہ خاص گھڑی، وہ لمحہ، اللہ اکبر، جب مصطفیٰ کے ہاتھ میں مرتضیٰ کا ہاتھ تھا، وہ نعمت ہے۔ چلو، بہت سارے چہروں پہ مسکراہٹ آئی، میں 4 مصرے اور پڑھ دیتا ہوں۔ سننے کے لیے تیار ہیں تو میں پڑھوں، یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں مولانا یہ کیا ہو گیا۔ غور فرمائیے گا، اس نے کہا کہ طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے۔ مصرے پہ ذرا غور کریں، محظوظ ہوں گے، دل میں لذت محسوس ہوگی، ٹھنڈک آئے گی کہ طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے۔ جیتے رہو، جیتے رہو، ہاتھ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو، کوئی بات نہیں ہے، جرمانے کی تو میں نے ذمہ داری لے لی ہے نا۔ توجہ فرمائیے گا کہ نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے۔ جملہ سننا، جو اچھا ذوق سماعت رکھتے ہو بیٹا، جملہ سننا کہ نبی کی گود میں آئے علی تو ایسا لگا کلام پاک کو نکتہ ملا ہے کعبے سے۔ حیدری، نبی کی گود میں آئے علی تو ایسا لگا کلام پاک کو
نقطہ ملا ہے کعبے سے. یہ عظمتیں ہیں آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب کی. ایک حد تک میں آپ کو لے آیا. 2 جملے میں نے اور کہنے ہیں, ذکر مصائب ہو جائے گا, میرا وقت مکمل, میں دعا لے لوں گا. توجہ فرمائیے گا. اب یہی عظمتوں والے علی, سنو بات بہت بڑی کر رہا ہوں, یہی عظمتوں والے علی. کچھ اب آپ ذرا دیر سے, میں پھر جملہ کہہ دیتا ہوں. کون؟ امیر المومنین, یعصوب الدین, امام المتقین, امام العارفین, قائد الغر المحجلین, الہادی للرشاد, الناطق بالصداد, المصادم للابطال, رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ. یہ جملے میرے لیے ترجمہ نہیں کر سکتا, توجہ فرمائے گا. اب آپ کے لیے جملے کہہ رہا ہوں. عین اللہ, وجہ اللہ, لسان اللہ, جنب اللہ, کنز اللہ, قسیم النار والجنہ. علی بن ابی طالب مسند امامت و ولایت پر تشریف فرما تھے. یا علی یا علی. بندہ آ گیا, گل بڑی عجیب کی تھی. اللہ یا علی, یہ قرآن آپ کی فضیلتوں کا قصیدہ ہے. زندگی دے 20-25 منٹ جڑے نا میں اندے ہو چاہ. یہ قرآن آپ کی عظمتوں کا قصیدہ ہے. قرآن میں اللہ نے آپ کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. سوال بڑا عجیب ہے. کہتا ہے یا علی, ان فضیلتوں میں سے کون سی فضیلت آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ سوال بڑا معیاری نے. بھائی اتنی ساری قرآن میں 300 آیتیں تو ہیں نا امیر المومنین کی, شیعہ سنی سب مانتے ہیں. 300 آیتیں تو سب مانتے ہیں. کہ یا علی, قرآن نے جو آپ کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ آپ کو کون سی فضیلت سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ جملہ سنیے گا جو بیدار ذہن بیٹھے ہو. جب میں نے ابتدائی کلمات کو پڑھ رہا تھا, میری آنکھیں ہیں ان نورانی کلمات کی زیارت کر رہی ہے. میں سوچ رہا تھا 10 منٹ ذرا زندگی کے دے دو. میں سوچ رہا تھا میرے آقا امیر المومنین آیت تطہیر کی تلاوت کریں گے, کیونکہ آیت تطہیر علی بن ابی طالب کی طہارت کا قصیدہ ہے. میں سوچ رہا تھا علی بن ابی طالب آیت مباہلہ کی تلاوت کریں گے, کیونکہ آیت مباہلہ علی بن ابی طالب کی سخاوت اور صداقت کا قصیدہ ہے. میں سوچ رہا تھا میرے آقا علی بن ابی طالب آیت ابلاغ کی تلاوت کریں گے, کیونکہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب تک مقام غدیر میں نبیوں کے سردار نبی نے علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان نہیں کیا, اللہ نے سید الانبیاء کو بھی تکمیل دین کی سند عطا نہیں فرمائی ہے. میں سوچ رہا تھا میرے آقا علی بن ابی طالب اقبال دین کی تلاوت کریں گے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں سوچ رہا تھا میرے آقا علی بن ابی طالب سورہ العطا کی تلاوت کریں گے, کیونکہ سورہ دہر علی بن ابی طالب کی توجہ سخاوت کا قصیدہ ہے. میں سوچ رہا تھا علی بن ابی طالب, غور فرمانا, علی بن ابی طالب سورہ عادیات کی تلاوت کریں گے, کیونکہ سورہ عادیات علی بن ابی طالب کی شجاعت کا قصیدہ ہے. میں سوچ رہا تھا علی بن ابی طالب وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی بستر رسول پر جب علی نے آرام فرمایا, اس آیت کی تلاوت کریں گے. لیکن اچھی سماعت رکھتے تو سن لینا, نہ انما پڑھی, نہ العطا پڑھی, نہ عادیات پڑھی, نہ سورہ دہر پڑھا. تو جو فرمائیے گا, نہ سورہ دہر پڑھا, نہ آیت ولاد کی تلاوت کی, نہ آیت ابلاغ کی تلاوت کی, نہ آیت مباہلہ علی نے پڑھی. علی نے پڑھا تو اس آیت کو پڑھا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مرسلا, کافر کہتے ہیں تو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے. جب مصطفیٰ نے معجزے دکھا دیے, کافر تھے کافر رہے, مشرک تھے مشرک رہے. جب مصطفیٰ کی رسالت پر ایمان نہ لے آئے, کہا تو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے. اب ادھر سے ایک پیغام آیا, گھبراؤ نہیں, یہ نہیں مانتے تو نہ مانے. ایک تیری رسالت کا میں گواہ ہوں, دوسرا وہ ہے جس کے سینے میں پوری کتاب کا علم پایا جاتا ہے.
علی یا علی یا علی. یہ عظمت ہے. یہ ماہ رمضان کا گزشتہ مہینہ پورا میں نے پڑھا ہی امیر المومنین پہ ہے. پورا 10 خمسہ 15 20 جتنی مجالس ہیں صاحب امیر المومنین پہ پڑھی. دنیا کو پتہ تو چلے یہ علی کون ہے. دنیا سمجھے تو صحیح کہ قرآن نے کیسے علی کو پڑھ پڑھ کے دنیا کو سنایا ہے. سوال اپنی جگہ پر باقی ہے. غور فرمانا. ٹھیک ہے فضیلت تو ہو گئی. اللہ بھی گواہ, علی بن ابی طالب بھی رسول کی رسالت کے گواہ. ڈرے بیٹھے میں قرآن دی آیت پڑھی ہے یار. اللہ بھی رسول کی رسالت کے گواہ, سرکار امیر المومنین بھی رسول کی رسالت کے گواہ. غور فرمائیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب سوال یہ تھا کہ یا علی اتنی ساری فضیلتیں, حالتا سخاوت کا طرح میری طرف رہنا. عادیات شجاعت کا قصیدہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری, یہ آیت مجیدہ علی بن ابی طالب کی فداکاری اور اثارگری کا قصیدہ. آیت ولایت امیر المومنین کی ولایت کا قصیدہ. آیت ابلاغ ولایت کا بیان. غور فرمائیے گا اتنی ساری آیات امیر المومنین کی شان میں, لیکن سرکار نے فرمایا یہ آیت جو سورہ مبارکہ رعد کی آیت مجید ہے یہ مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے. بہت عمدہ یاد ہے. یا علی اتنی ساری فضیلتیں اور پھر یہ آیت آپ کو اچھی لگتی ہے. اب ذرا غور فرمانا.